بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج ہم آپ کو حیرت انگیز کہانی بتائیں گے۔ یہ ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی کی کہانی ہے۔ وہ آخر اپنے باپ کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی اور اس کی ایک بادشاہ سے کس طرح شادی ہوئی، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ایک سوداگر کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں بے حد خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی والی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ تینوں سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ بس وہ ڈرتا تھا کہ اس کی کوئی بیٹی اسے چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ اسی خطرے کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سے پوچھے گا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ سب سے پہلے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا، بابا میں آپ کو پوری دنیا سے زیادہ چاہتی ہوں۔ وہ باپ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے سونے کے کچھ زیورات دیے۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے کہا، بابا پوری دنیا سے زیادہ میں آپ کو عزیز رکھتی ہوں اور پیار کرتی ہوں۔ باپ کو یہ بات بھی بہت اچھی لگی اور خوش ہوا اور اسے کچھ سونے کی اشرفیاں دیں، اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، نمک کے برابر۔ وہ یہ بات سن کر بہت غصہ ہوا، نمک تو بہت معمولی اور عام چیز ہے۔ اس نے جواب دیا، میں جانتا تھا۔ اس نے کہا، میں جانتا تھا کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور وہ ابھی اس گھر سے نکل جاؤ۔ بیٹی کو یہ بات دل پر لگی اور وہ کسی کو بتائے بغیر روتے ہوئے اس گھر سے چلی گئی، اور وہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت زیادہ گھاس اگی ہوئی تھی، اور اس گھاس کو دیکھ کر اس نے اپنے اوپر ایک دوسرا گھاس جیسا لباس بنا لیا تاکہ پہچانی نہ جاؤں۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر سپاہیوں سے کہنے لگی، سنو مجھے کام کی ضرورت ہے، مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں بی بی، ہم کسی کو ایسے کام میں نہیں رکھتے۔ لڑکی بہت اداس ہوئی اور دوبارہ اصرار کرنے لگی، دیکھو مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق یہاں کوئی کام تو ہوگا۔ دوبارہ سپاہی انکار کرنے لگتا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتا، ایک باورچی سامنے آیا اور اسے کہنے لگا، میں آپ کو کام پر رکھ لیتا ہوں۔ شاید اسے اس پر ترس آیا اور اس نے باورچی خانہ دکھایا، سارے کام سمجھا دیے اور اسے سونے کی جگہ بھی اسے دکھا دیا۔ وہاں اور بھی عورتیں موجود تھیں۔ اسے اس کے نام کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس کا لباس دیکھ کر انہوں نے اس کا نام کسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچی تھی۔ بادشاہ بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہے تھے، وہاں ہر کسی کو آنے کی دعوت تھی۔ جب اگلا دن ہوا، محل میں ہلچل مچ گئی اور سب لوگ اپنے آپ کو سنوارنے میں مصروف تھے، اور تقریب کا وقت آیا، سب لوگ وہاں سے جانے لگے تو کسیاری نے انکار کر دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور جب سب لوگ چلے گئے تو کسیاری نے اپنا گھاس والا لباس اتار دیا اور ایک نئی بہت خوبصورت پوشاک پہن کر اس تقریب میں منعقد ہوئی۔ سب اسے دیکھنے لگے اور حیران ہو گئے، اتنی خوبصورت لڑکی آخر کون ہو سکتی ہے؟ اس لڑکی کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے، آخر یہ کون ہو سکتی ہے؟ وہاں جب تقریب شروع ہوئی تو بادشاہ کا بیٹا اس لڑکی کو دیکھ کر ہی حیران ہو گیا اور پوری تقریب میں اس کسیاری سے باتیں کرتا رہا۔ شہزادے نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی اور کی طرف نہیں دیکھا، کسیاری سے باتیں کرتا رہا۔ اگلے دن وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر محل میں پہنچ گئی کہ کل تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ بادشاہ کا بیٹا کسی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا اور ساری تقریب میں اس سے باتیں کرتا رہا اور کہنے لگی، ہاں کاش میں بھی وہاں ہوتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اور تقریب رکھی اور اس نے کسیاری نے یہی بہانہ ڈھونڈا کہ میں نہیں جا سکتی، میری طبیعت خراب ہے۔ سب لوگ چلے گئے اور اس نے عمدہ لباس پہن کر وہاں تقریب میں پہنچ گئی۔
بادشاہ کا بیٹا اسے دیکھتے ہی بہت خوش ہوا اور ایک انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہوتے ہی وہ محل واپس آ گئی۔ دوسری بار بادشاہ کا بیٹا ایک سوداگر کی لڑکی بیٹی پر بہت فدا ہو گیا تھا۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بیٹی کا تذکرہ اپنے باپ کے پاس کرے گا، اور تیسری تقریب اس نے خود ہی رکھ دی۔ اس بار کسیاری نہیں آئی۔ شہزادہ بہت اداس ہو گیا کہ آخر کیوں نہیں آئی۔ بادشاہ کو اس کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا۔ شہزادے نے اگلے دن محل کے ملازموں سے ساگودانہ بنوانے کی کوشش کی۔ جب کسیاری کو پتہ چلا تو وہ خود بنانے چلے آئی کہ میں آج بناؤں گی۔ کسیاری کو یہ بھی اجازت مل گئی۔ وہی قیمتی انگوٹھی وہ اس نے شہزادے کے ساگودانے میں ڈال دی تھی۔ جب شہزادہ پیالے میں کھانے لگا، جب کھانا کھا لیا تو وہی قیمتی انگوٹھی پیالے میں پڑی تھی۔ شہزادہ یہ انگوٹھی پہچان گیا کہ وہی انگوٹھی ہے جو میں نے دی تھی۔ ملازموں نے بتایا کہ کسیاری نامہ لڑکی نے یہ کھانا بنایا ہے۔ جب کسیاری کو بلوایا گیا تو شہزادہ نہیں پہچان پایا۔ جب وہ بولی اور سب بتا دیا تو تب اس کی آواز سے شہزادہ پہچان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے تقریب میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس طرح کسیاری نے سارا قصہ شہزادے کو سنا دیا، اور شہزادے نے اس کا تذکرہ اپنے بادشاہ باپ کے سامنے پیش کیا، اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس شادی کے بعد محل میں بہت بڑی تقریب کا انعقاد ہوا، اور بڑے بڑے شہر کے عہدیداروں اور سوداگر کو بلوایا گیا۔ جہاں کسیاری کا باپ سوداگر بھی موجود تھا۔ کھانے کی بہت بڑی ڈشز لگائی گئیں، اور جب سب لوگ کھانا کھانے لگے تو پتہ چلا اس کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ کسیاری کے باپ سوداگر نے بادشاہ سے کہا کہ اس کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر کہا، کیا ہو گیا سوداگر، صرف کھانے میں نمک ہی تو نہیں ہے، باقی تو سب کچھ ہے۔ سوداگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ بات سن کر۔ بادشاہ نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، جناب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا کہ کھانے میں نمک نہ ہو کھانا بس ذائقہ ہو جاتا ہے، چاہے اس میں کتنے ہی مصالحہ جات کیوں نہ ہوں، کہ نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ اور اس سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا سارا قصہ سنا دیا، اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ اور سوداگر کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان رہتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی کا حلیہ سارا بتا دیا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے کسیاری کو بلوا لیا۔ جب باپ نے اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھا تو باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور پھر بیٹی سے معافی مانگی۔